اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم سیکولرزم کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ آخر سیکولرزم کس بات بلا کا نام ہے۔ ناظرین محترم، دور جدید میں سیکولرزم ایک ایسی سوچ ہے، ایسا نظریہ ہے جس کے مطابق پوری دنیا چل رہی ہے۔ تو یہ کہنا برا نہ ہوگا، اسے ہم تھوڑا اسلامی نظریہ کے مطابق دیکھیں گے اور اس کا جائزہ لیتے ہیں تو پھر ہم کو پتہ چلے گا کہ کیا سیکولرزم کیا ہے اور ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، سیکولرزم در حقیقت الحاد کو نافذ کرنے کے لیے نئی ایجاد ہے۔ یہ ایک ایسا زہر ہے جو انسان کے اندر سے مذہب کو مردہ کر دیتا ہے، یعنی کہ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سماجی، معاشرتی اور سیاسی اعتبار سے مذہب کو کنارے پر لگا دینا، پھر اس کے بعد انفرادی حیثیت سے مذہب سے دور کیا جانا، پھر انتہا اس کی یہ ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ بندہ خدا کا منکر ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، سیکولرزم کے جو معنی ہیں وہ ہیں دنیا داری، اور اگر ہم اس کی اصطلاحی تعریف کریں تو اس کا مطلب ہے یہ ہوگا کہ سیکولرزم ایک انسان کی زندگی سے دین کی معاشی، سیاسی اور سماجی زندگی نکال دیتا ہے۔ ناظرین، جو اس کی ابتدا ہے وہ کچھ یوں ہوئی کہ رومن کیتھولک کا دور تھا اور ان کے بہت سارے شہنشاہ موجود تھے جو عیسائی مذہب بڑھنے نہیں دیتے تھے۔ آخر میں شہنشاہ قسطنطین نے 312 عیسوی میں مذہب عیسائیت کو قبول کیا۔ یہ وہ پہلا مقام تھا جہاں سیکولرزم عملی طور پر آیا، کیونکہ اس بادشاہ نے عیسائی مذہب کو قبول تو کر لیا لیکن جتنے بھی سیاسی اور سماجی معاملات تھے تمام کے تمام اس نے رومی قوانین کے مطابق ہی جاری رکھے۔ سیکولرزم کی بنیاد، اور یہی پر سب سے پہلے سیکولرزم کی بنیاد نفاذ ہوا کہ مذہب کو صرف عبادت گاہ تک محدود کر دیا گیا اور سیاسی و سماجی اور معاشرتی زندگی میں اپنی منمانی چلنے لگی۔ سیکولرزم کی اصطلاح سب سے پہلے برطانوی مصنف گیروٹ جاکب نے متعارف کروائی اور اسی نے لندن میں سینٹرل سیکولرزم سوسائٹی قائم کی، اور یوں سیکولرزم کی باقاعدہ ترویج شروع ہو گئی۔ ناظرین، اب بات کریں گے سیکولرزم کے مقاصد کے بارے میں کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ مذہب میں شکوک و شبہات پیدا کرنا تاکہ لوگ مذہب سے دور ہو جائیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ملحدانہ اور مادہ پرست نظریات کو فروغ دینا اور لوگوں کے اندر ایسی سوچ پیدا کرنا کہ لوگ مذہب سے بیزار ہو جائیں اور مادہ پرست ہو جائیں، یعنی کہ ایک عام شخص کی زندگی کا مقصد بھی کھانا، پینا، کمانا اور عیش کرنا ہی رہ جائے۔ تیسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ مذہب کو حکومت، سیاست، معاشرت اور سماج سے جدا کر دینا، یعنی جب بھی کوئی سیاسی، سماجی یا معاشی بات آئے تو کہا جائے کہ مذہب کو درمیان میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چوتھا مقصد اس کا یہ ہے کہ جمہوریت کو سہارا دینا، کیونکہ جمہوریت کے ساتھ آسانی سے چل سکتے ہیں اور خلافت کا یہ انکار کرتے ہیں۔ پانچواں مقصد یہ ہے کہ سرمایہ دار نظام کو بہت زیادہ فروغ دینا، کیونکہ لوگ اپنے مذہب کو بھول کر صرف دنیا کمانا اور دنیا کو حاصل کرنا ہی رہ جائے۔ چھٹا مقصد ذاتی زندگی میں انسان چاہے تو مذہب پر عمل کرے لیکن صرف عبادت گاہوں تک محدود ہو کے، یعنی کہ انسان اپنے مذہب کو اپنے آپ تک محدود رکھے۔ یورپ نے اپنے اس نظام کو پوری دنیا پر مسلط کرنے کی کوشش کی اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اب انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسلام کو بھی ختم کر دے اور آج تک یہ کوشش جاری ہے۔